ہمارے ستارے پروگرام لیے میں ہوں آپ کی ہوسٹ، آپ کی دوست آئرین فرحت، اور آدابرز کہتی ہوں۔ دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ستارے پروگرام میں بہت عظیم شخصیات سے آپ کی ملاقات کروائی جاتی ہے، اور جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا مذہب محبت کا مذہب ہے، اس لیے میں کہوں گی کہ محبت دائمی ہے اور محبت سب سے افضل ہے۔ جیسا کہ ستارہ مشرق سے چلا اور 3 بادشاہوں کو اس نے وہاں تک پہنچایا جہاں پر ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح تھے، جنہوں نے نجات کی خوشخبری ہمیں دی۔ آج بھی ہمارے درمیان ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہیں جو عظیم ہیں، ذمہ دار ہیں، اور ان کو مبارکباد کی صدائیں آج بھی آ رہی ہیں، بلند ہو رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق آرچ بشپ آف کراچی اور پاپا اعظم کے نئے کارڈینل تقدس مآب جوزف گڈ صاحب۔ ہم آپ کو اس بی ٹی ایل کے حوالے سے خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت شکر گزار ہیں کہ آپ آج ہمارے ساتھ ہیں۔ ہماری خوش قسمتی کہ آپ نے اتنا وقت ہمارے لیے نکالا، اور ہم چاہتے ہیں کہ جب کیمرے پر لوگ آپ کو دیکھیں گے تو وہ جو برکت حاصل کریں گے اس کی خوشی ہمارے لیے بہت دوبالا ہو جائے گی۔ بشپ صاحب خوش آمدید۔ تھینک یو۔ بشپ صاحب، ہم آپ سے بہت مختصر اور چھوٹے سوال، کیونکہ آپ کا ٹائم بھی بہت کم اور مقابلہ سخت ہے، کیونکہ جب ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ کا جو مذہبی طور پر خدمت کا جذبہ ہے بہت بلند ہے، اور یہ کتنے عرصے پر محیط ہے؟ میں 1971 میں کاہن مخصوص ہوا۔ لاہور ڈائسیس کا میں کاہن یا پریسٹ تھا، اور لاہور کیتھیڈرل میں میری آرڈینیشن ہوئی تھی 1971 جی۔ اچھا، اس وقت جو ذمہ داریاں آپ کے کاندھوں پر ہیں، یقیناً ذمہ داریاں جب بڑھتی ہیں تو وقت بھی کم ہوتا ہے اور مقابلہ بھی سخت ہوتا ہے، لیکن ان ذمہ داریوں کا جو آگے چلانا ہوتا ہے اپنے کاندھوں پر رکھ کر، وہ کارڈینل کی ذمہ داریاں اب آپ کے پاس ہیں۔ تو ان ذمہ داریوں میں آپ کی کون سی ایسی ذمہ داریاں ہیں جو ہمارے تقریباً پوری دنیا کے لیے آپ ان کو کریں گے ذمہ داری سے ادا؟ جب کارڈنل بنوں گا، آپ مجھے کارڈنل کہہ رہے ہیں، میں اب تک کارڈنل نہیں بنا ہوں۔ اوہ اچھا۔ اور اگر میں وہ چمکتا ستارہ ہوں جس کا ذکر آپ نے شروع میں کیا، تو ٹی وی کی لائٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ ابھی اعلان ہی ہوا ہے، اچھا، اور اگلے مہینے جون کی 29 تاریخ یا 29 تاریخ کو جی جی، پوپ صاحب کے سامنے ہم حاضر ہوں گے۔ 14 جو کارڈنل بنے پوری دنیا کے، اچھا، تو وہ ہمیں پھر آفیشلی ہم کارڈنل کہلا سکتے ہیں، کارڈینل کہلائیں گے۔ یہی بات ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا جی، کہ میں کراچی کا آرچ بشپ رہوں گا، صحیح، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ میری بیسک ذمہ داری ہے وہ بشپ کی ذمہ داری ہے۔ پہلے فیصل آباد کا بشپ تھا، اس سے پہلے حیدرآباد کوئٹہ جی میں جی، تھا، بالکل اب بالکل، کراچی میں یہ مجھے پورے 6 سال ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، تو وہی ذمہ داری میری رہے گی، اور وہی کام جو میں اب کر رہا ہوں مجھے یہ کرنا ہی پڑے گا۔ کرنا ہے، جی بالکل۔ ان کاموں کے ساتھ مزید کام اور بڑھتے جی چلے جائیں گے۔ جی۔ ہم بہت خوش ہیں ایک ایسی شخصیت جن کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، جن کو سن کر خوشی محسوس ہوتی ہے، اور آج بھی جب وہ بول رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں اور آپ سب بھی سن رہے ہیں، تو ہم ایک سوال ضرور اٹھانا چاہیں گے یہاں پر کہ ہمارے ہاں جب ہم پاکستان کے شہری ہیں تو ہمارے ساتھ بہت ساری زیادتیاں جو ہیں چل رہی ہیں۔ اس میں کچھ تو بے روزگاری کا سلسلہ ہے، اور اسی طرح سے کچھ بچوں کی تعلیمات کا سلسلہ ہے، پھر خاص طور پر جو ہے وہ جیلوں میں مقید نوجوانوں کا ہے۔ تو اس کے لیے کیسا لاہ عمل تیار کیا گیا ہے ہماری مسیحی کمیونٹی کے طور پر؟ یہ آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں، یہ کراچی کی یا پاکستان؟ جی، نہیں، پورے یہ پاکستان میں۔ پورے ہم حکومت پاکستان تو نہیں ہے۔ جی ہاں، ہم جہاں بھی ہیں، جہاں بھی مقرر ہوئے ہیں وہاں کام کریں گے۔ جب سندھ میں تھا تو ہاریوں کا مسئلہ تھا، صحیح، اور ہیومن رائٹس کمیشن کے ساتھ مل کر ہم نے بہت سارے ہاریوں کو آزاد کیا، صحیح، انہیں ان کے وڈیروں کی گرفت سے ان کو چھڑایا۔ ان میں کچھ کرسچن تھے، زیادہ تر ہندو تھے، مسلم بھی تھے۔ تو جہاں بھی ہو، کراچی بہت بڑا شہر ہے، جی ہاں، یہاں کے مسائل پنجاب جیسے مسائل نہیں ہیں، صحیح، تو یہاں ہمارے لوگ کافی کراچی جیسے بڑے شہر میں مختلف دوسرے قسم کے لوگوں کے ساتھ مل کر جی ہاں، ان کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ ایجوکیشن کی طرف بہت رجوع ہے، رجحان ہے،
جو اچھی بات ہے ان میں یہ ابھی اویئرنیس آ گئی ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم زیادہ اسکول کھولتے جائیں، اور یہ آسان کام نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت وسائل کی ضرورت ہے. تاہم یہ ہمارا جو کیتھولک بورڈ آف ایجوکیشن ہے، اس میں 56 اسکولز ہیں ہمارے، بڑے اور چھوٹے، ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بھی ہے، اور 2 کالجز بھی ہیں، سینٹ پیٹرکس کالج بھی ہے، لڑکیوں کا کالج ہے. تو یہ ہماری کوشش ہے اور یہ کام جاری رہے گا. ہم اسے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. چند روز پہلے ہم چیف منسٹر صاحب سے بھی ملے تھے، ان سے ہم نے درخواست کی کہ بلکہ ہم چاہتے ہیں، غور سے سنیے، میں نے کہا چاہتے ہیں، ابھی یہ ایک رویا ہے، ایک ڈریم ہے کہ کیتھولک یونیورسٹی بھی بن جائے. تو اس میں تو بہت بڑا کام ہے. اتنا تو قدم ہم نے اٹھایا کہ ہمیں جگہ دے، زمین دے، الاٹ کرے، کیونکہ ہم ایجوکیشن سیکٹر میں پورے پاکستان کے لیے کیتھولک چرچ نے نہیں بلکہ چرچ جو اس وقت کام کر رہا ہے، یہ ہمارے نمبرز جو ہے نا 1 یا 2 یا 3%، یہ اس سے زیادہ بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی ترقی کے لیے، خاص کر ایجوکیشن میں. تو ہم چاہتے ہیں اس کو ہم اور آگے لے جائیں، لیکن جیسے میں کام تو بہت بڑا ہے، فنڈز کی ضرورت ہے، جو کچھ ہے. تو ایک قدم تو ہم نے اٹھا دیا، اب دیکھتے ہیں آگے کیا. بالکل، اور قدم بڑھائیں تو قافلے بنتے چلے جاتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ایسی شخصیات قدم اٹھائیں گی تو ہم سب ان کے ساتھ ہوں گے. بشپ صاحب، آپ چونکہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو بین الاقوامی سطح پر اب کام کریں گے، اور پھر اس میں یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت آپ کا پہلا خاص جو بات ہوتی ہے اس میں، کہ انسانیت کی خدمت آپ کے اندر وہ والا جذبہ ہوتا ہے. اور چونکہ ہمارا مذہب بھی محبت کا مذہب ہے، تو ایسا کوئی پیغام جو پوری انسانیت کے لیے ہو، وہ پیغام آپ دیجیے. ہاں، وہ تو ضرور. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ عالمی سطح پر، یاد رکھیں کیتھولک چرچ بھی، لفظ کیتھولک کا مطلب کیا ہے؟ عالمگیر، یونیورسل. جی. اور یہ جو کارڈنل بننا ہے، اب اس کے ساتھ میں اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں. صحیح. پوپ صاحب چنتے ہیں. جی ہاں. تو اور چنتے ہیں تو ساری دنیا سے چنتے ہیں. اس وقت 150 سے زیادہ کارڈنل ہیں، اور ابھی 14 تو نئے بنے، اس میں پاکستان بھی آ گیا. کیا کہیں؟ اس کا مطلب کہ پاکستان ریکگنائز کیا گیا ہے. اور کارڈنل کے، میں کسی کو یہ مثال دے رہا تھا، بالکل یہ تشبیہ بالکل صحیح نہیں ہے، لیکن کہہ سکتے ہیں، وہ غیر مسیح تھا. تو میں نے کہا کارڈنل کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ہم پوپ صاحب کے سینیٹر ہوتے ہیں. سیاسی لحاظ سے میں نے جو تشبیہ دی ہے، بٹ کہہ سکتے ہیں کہ کارڈنل کے ہم جو ہوتے ہیں پوپ صاحب کے زیادہ قریب ہے. پوپ صاحب اکیلے تو نہیں، عالمگیر کلیسیا کے سارا نظام چلاتے ہیں. اس کے جو کلوسسٹ ایڈوائزرز ہیں وہ 9 کارڈنل صاحبان ہیں. ہر بر اعظم سے ایک، انڈیا سے بمبئی کے کارڈنل ہیں، آسٹریلیا کے ایک ہے، اور اس طریقے سے 9 کارڈنل جو اس کلوسسٹ ایڈوائزرز. لیکن باقی انگریزی میں سے کہتے ہیں کالج آف کارڈنلز. یہ بھی ان کے کنسلٹنٹ بھی ہوتے ہیں اور ذمہ داریاں بھی دی جاتی ہیں. تو اس لیے جب آپ نے شروع میں یہ سوال کیا، مجھے اب تک کوئی ذمہ داری تو نہیں دی گئی. میں اب تک کارڈنل بنا نہیں. وہ جب اور کوئی کارڈنل شاید ریٹائر ہو جائے، جیسے عام گورنمنٹ میں منسٹریز ہوتے ہیں، وزارت، تو چرچ میں بھی کارڈنل از میڈ دا ہیڈ آف. لیکن ہماری ٹرمینالوجی، الفاظ جو ہیں دوسرے ہوتے ہیں. دے آر کالڈ ڈائکیسٹریز. سو کارڈنل از میڈ ہیڈ آف. ٹھیک ہے. جیسے ابھی آپ خدمت کی بات کر رہے تھے، غریبوں کے لیے یہ وہ، چرچ کی طرف سے ہمارا ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے کاریتاس. کاریتاس ایک لطینی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے محبت. صحیح. ہم تو مانتے ہیں کہ خدا محبت ہے. بالکل. اور خداوند یسوع مسیح کا سب سے اعلیٰ جو انہوں نے ہمیں نمونہ دیا، بلکہ درس دیا، وہ نیک سامری کا ہے کہ یہ نہ پوچھو کہ تمہارا پڑوسی کون سے مذہب کا ہے، کون سا رنگ کا ہے، کون سا نسل کا ہے. وہ گرا ہوا ہے روڈ پہ، ڈاکو نے اس کو مارا، ادموا چھوڑا، اس کی خدمت کرو. اور آخر میں جب وہ یہودی عالم نے ان سے یہ سوال کیا کہ سب سے بڑا سوال کون سا ہے، تو یسوع اس کو کہتا ہے جاؤ تم بھی ایسے کرو، جاؤ تم بھی ایسا کرو. سو کاریتاس ہمارا چرچ کا آفیشیل ادارہ ہے. یہ ہر ملک میں جہاں بھی کیتھولک چرچ ہے آپ کاریتاس پائیں گے، پاکستان میں بھی. اور پچھلے نومبر تک کاریتاس کا چیئرمین میں تھا، پاکستان، کاریتاس پاکستان. جب بھی کوئی فلڈ ہوتا ہے، نیچرل ڈیزاسٹر جسے کہتے ہیں، یا بہت بڑا زلزلہ آیا تھا 2005 میں، 2010 میں سب سے بڑا فلڈ تھا، تو اس میں پھر پورے جو ہر دنیا کے کاریتاس جو ہے، انٹرنیشنل آفس روم میں ہے،
اس کا ہیڈ جو ہے کارڈنل ہے. کون سے کارڈنل ہیں؟ فلپائن کے کارڈنل ٹاگلے جو ہیں وہ اس وقت وہ ہیڈ ہیں. تو کارڈنل کی بھی ایسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. میں اب تک مقرر نہیں ہوا ہوں، مطلب ہے جو رسم جو ہوتی ہے، تو پتہ نہیں مجھے مزید کون سی ذمہ داری ملے گی. لیکن یہ پھر بہت بڑی ذمہ داری، پھر یہاں بھی دھیان لگانا اور پوری دنیا کی طرف دھیان لگانا یہ بڑا مشکل ہوگا. تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ غیر مسلمان چیف منسٹر آئے ہیں، کراچی کے میئر صاحب آئے تھے، جماعت اسلامی کی طرف سے ان کے امیر اور نائب امیر سندھ کے وہ بھی وفد لے کر آئے، دیگر علماء حضرات بھی آنا چاہتے. بڑی اچھی بات ہے. بے شک میرے لیے بھی اعزاز ہے، لیکن یاد رکھیں اس پہ پورا اترنا سب سے مشکل ہے، بہت مشکل. اور اس میں ہمیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، کیونکہ یہ اچانک اتنی بڑی ذمہ داری. اور سب سے پہلے جیسے میں نے کہا یہاں بھی پرسنل کی کمی ہے، فادروں کی کمی ہے، پیرشز کو سنبھالنا، دیگر اور مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں کرسچن کمیونٹی کے، جیسے آپ نے ذکر کیا شروع میں، ہمارے لوگ بھی غریب ہیں، انہیں بھی بہت سہارا کی ضرورت ہے. بہت تو کام تو بہت بڑا ہے. اور جیسے یسوع نے اس وقت کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور کم ہے. اور خاص کر اس ڈائسس میں اس لیے کیونکہ کراچی بہت پرانی کلیسیا ہے اور بہت سارے فادر، میرے خیال ہے تقریباً تیسرا حصہ جو تھے نا، میرے ہاتھ میں 5 سال کے اندر 13 فادر فوت ہوئے جو 75 کی عمر سے زیادہ تھے. لیکن دوسری طرف سے ان 5 سال کے اندر میں 12 نئے فادر کو بھی میں نے مخصوص کیا، لیکن وہ سارے بہت جوان ہیں، ابھی ان کو بہت ایکسپیرینس کی ضرورت ہے، تو کام بہت ہے. تو پلیز آپ دعا بھی کرتے جائیں. ضرور ہماری دعائیں، ہماری محبتیں آپ کے ساتھ ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ فصل تو بہت ہے، مزدور کم ہیں، اور فصل بڑھتی جائے، مزدور بھی بڑھتے جائیں، اور اس فصل کو مزید ایسی رونق ملتی جائے جو سونے کی بالیوں جیسی ہو. جس طرح آپ نے کہا کہ خدا محبت ہے، تو میں بھی یہی کہوں گی کہ یہی بے رنگ جیون میں نیائک رنگ بھرتی ہے، کبھی نہ بانجھ ہو پائے محبت ایسی دھرتی ہے. یہی وہ چیز ہے جو نفرتوں سے جنگ کرتی ہے، امر ہو جاتی ہے تو موت بھی پھر ہاتھ ملتی ہے. کہیں بھی ہاتھ کی ریکھاؤں میں ہو ایک جیسی ہے، محبت دھوپ میں ہو چھاؤں میں ہو ایک جیسی ہے. محبت کہیں بھی ہو محبت ہی ہے، اس کا اثر ہوتا رہے گا. اور آج آپ نے دیکھا ایک ایسی عظیم شخصیت، ایک ایسا چمکتا ہوا ستارہ آج ہمارے ساتھ تقدس مآب بشپ جوزف کورٹس، جو کہ نئے کارڈینل کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں. انہوں نے ہم سے بہت زبردست باتیں کی ہیں، ہمارے نالج کو بھی بڑھایا ہے. تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اور آخر میں چلتے چلتے ہم یہ چاہیں گے کہ ان کی برکت سے ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہو. شکریہ.